الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، آج کا موضوع ہے ملکی صورتحال اور ہمارا لائحہ عمل۔ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے اور ملک کے سامنے بہت شدید چیلنجز ہیں۔ آزادی کے بعد جس طرح سے اس ملک کا ایک دستور بنا اور اس ملک کی اپنی ایک خاص روایات ہیں جن کی پاسبانی کرتے ہوئے یہ ملک آگے بڑھ رہا تھا۔ یہاں رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں مل جل کے رہتے رہے ہیں اور ان کے درمیان اچھے تعلقات رہے ہیں، خیر سگالی کے جذبات رہے ہیں اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں سب مل جل کر کے حصہ لیتے رہے ہیں۔ لیکن ادھر چند برسوں سے جس طرح کی فضا بنی ہے اور جس طرح کی حکمرانی یہاں قائم ہوئی ہے، اس ملک کو ایک خاص ڈھرے پہ وہ لے جانا چاہتے ہیں اور ایک خاص نہج پہ چلانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت شدید خطرات اور بہت شدید چیلنجز ہیں جو اس وقت ہمارے ملک کے سامنے ہیں اور جن کو سب کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا خطرہ اور سب سے سنگین خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دستور نے، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، ہمارے سمویدھان نے جو بنیادی حقوق دیے اور جن کی حفاظت کی ضمانت دی، آج وہ حقوق خطرے میں ہیں۔ ان بنیادی حقوق میں ایک بنیادی چیز برابری کا حق ہے۔ دستور میں اس بات کی ضمانت دی گئی کہ یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو برابری کا حق حاصل ہوگا۔ ان کے درمیان کسی بھی بنیاد پر، چاہے وہ دھرم ہو، چاہے وہ بھاشا اور زبان ہو، چاہے وہ علاقہ ہو، کسی بھی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ، کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ سب کے لیے یکساں مواقع حاصل ہوں گے، سب کو برابری کا درجہ ملے گا، سمتا ہوگی، برابری ہوگی، ایکوالٹی ہوگی۔ لیکن آج یہ خطرے میں ہے۔ جو سیاہ قانون بنا CAA کا، اس نے مذہب کی بنیاد پہ، دھرم کی بنیاد پر شہریت کے قانون میں تبدیلی کر دی۔ یہ ہمارے دستور کی ضمانتوں کے خلاف ہے، اس کی روح کے خلاف ہے اور اس کی آتما کے خلاف ہے اور ہماری روایات کے خلاف ہے۔ ایک اور بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ آزادی اظہار رائے سے متعلق ہے۔ دستور میں آزادی دی گئی، ہمارا بنیادی حق ہے، ہر طرح کی آزادی، مذہب قبول کرنے کی آزادی، اپنے مذہب پر عمل کی آزادی، اپنے مذہب کے پرچار کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی، تنقید اور احتساب کی آزادی۔ آج یہ آزادی کا جو حق ہے یہ بھی خطرے میں ہے۔ اگر حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، اس کی پالیسیوں پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ نشانہ بنا لیا جاتا ہے، ٹارگٹ بن جاتا ہے اور اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے صحافی
جو اپنی ضمیر کی آواز پر اپنی آواز بلند کر رہے تھے، اپنے اس حق کا استعمال کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے سب لوگ اسے جانتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ملک کے اندر ایک غیر اعلان شدہ ایمرجنسی کی کیفیت ہے۔ کوئی تنقید نہیں کر سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی احتساب نہیں کر سکتا۔ اگر حکمراں جماعت پر آپ تنقید کرتے ہیں تو گویا آپ دیش ودروہی ہیں، آپ دیش سے پریم نہیں رکھتے۔ حالانکہ کسی جماعت اور اس کے نظریات یا اس کی پالیسی پہ تنقید یہ حب الوطنی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی شہری یہ سمجھتا ہے کہ یہ پالیسی ہمارے دیش کے لیے صحیح نہیں ہے، حکومت کا یہ اقدام ہمارے ملک کے لیے غیر مناسب ہے، تو اسے اپنی آواز اٹھانی چاہیے، اور دیش سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آواز اٹھائے۔ آج اقلیتوں کے حقوق خطرے میں ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، کمزور طبقات کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ دستور میں جو حقوق اقلیتوں کو دیے گئے ہیں ان حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمارے ملک کے سامنے ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں کورونا کی وبا کے بعد جس طرح سے لاک ڈاؤن پہ مجبور ہونا پڑا، لاک ڈاؤن کے دوران جس طرح سے ایک طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور چن چن کے نشانہ بنایا گیا ہے، چاہے وہ دلی ہو، چاہے وہ علی گڑھ ہو، چاہے وہ دوسرے مقامات ہوں، جو ایکٹیو لوگ تھے، جو آواز اٹھاتے تھے، جو موومنٹ چلاتے تھے، جو ایسے سماجی ایکٹیوسٹ تھے جو حکومت کے خلاف یا اس کی پالیسیوں کے خلاف یا CAA کے خلاف، NRC کے خلاف، NPR کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، احتجاج کو آرگنائز کر رہے تھے، ایسے لوگوں کو چن چن کے نشانہ بنایا گیا اور ان کو فرضی مقدمات میں پھنسایا گیا، ان کی گرفتاریاں عمل میں آئیں، ان کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے، ان کے ساتھ وائلنس کیا گیا ہے۔ یہ جمہوری حقوق کے خلاف ہے۔ انتہائی نازک صورتحال ہے جو ہمارے ملک کے سامنے درپیش ہے۔ حکومت کی پالیسی ایسا لگتی ہے کہ جیسے سرمایہ داروں کے حق میں ہے، پونجی پتیوں کے حق میں ہے، غریبوں کے حق میں نہیں ہے، مزدوروں کے حق میں نہیں ہے، کسانوں کے حق میں نہیں ہے۔ جس طرح کی پالیسیاں بن رہی ہیں اور جس طرح سے حکومت آگے بڑھ رہی ہے، غربت اور بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی، معیشت تباہ ہے، ایک بحرانی کیفیت ہے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ ملک کس طرف جا رہا ہے، کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، کوئی مشترک حکمت عملی نہیں ہے، کوئی سمواد نہیں ہے، کوئی گفتگو اور ڈیبیٹ نہیں ہے، اور لوگوں کو ساتھ رکھنے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ اور ایک خطرناک بات یہ ہے کہ ملک میں فرقہ وارانہ رجحان بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا، ہندو مسلم کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان تفریق ڈال کر اپنا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر چیز کو ہندو مسلم کا رخ دینے کی دانستہ اور جان بوجھ کر کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی کورونا کی جو بیماری آئی، اس سلسلے میں بھی جس طرح سے تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ بنایا گیا، اور جس طرح سے اس کا پروپیگنڈا کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے برادران وطن اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اس بیماری کے پھیلانے میں تبلیغی جماعت کے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ سیاسی فائدے کے لیے، الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے
ہر چیز کو ہندو مسلم رخ دے دینا، فرقہ وارانہ بنیاد پر تفریق پیدا کرنا، سماج کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے جس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ کرپشن انتہا پر ہے، بدعنوانی ہر محکمے میں عام ہے، یہاں تک کہ جو آپدا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے اور راحت رسانی کے لیے جو فنڈ ہوتا ہے وہ بھی کرپشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے تو دیوالیہ پن ہے، نیتک پتن ہے، ایمانداری، رواداری، محبت، خیر سگالی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور کوآپریشن کا جذبہ، یہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لاقانونیت بڑھ رہی ہے، لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، کہیں موب لنچنگ ہوتی ہے، کہیں بھیڑ اکٹھا ہو کر کے کسی کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، ناانصافی کرتی ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ پولیس کا جو رول ہونا چاہیے منصفانہ، غیر جانبدارانہ، وہ رول بھی نظر نہیں آتا ہے۔ سیاست کا جو معیار ہے وہ گرتا جا رہا ہے۔ جس طرح کے لوگوں کو ایوانوں میں ہونا چاہیے، جو ان کا معیار ہونا چاہیے، اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جس طرح کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ کیسے لوگ اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہیں، کیسے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ جرائم پیشہ لوگوں کی انٹری پولیٹکس میں بہت دنوں سے جاری ہے، آج بھی اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ممبران اسمبلی اور ممبران پارلیمنٹ کی وفاداریاں خریدی جاتی ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ سرکار بنانے کے لیے ایم ایل ایز کی خریداری ہوتی ہے، اراکین کی خریداری ہوتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سیاست کی سطح، پولیٹکس کی سطح اتنی گر جائے۔ وہ ایوان جہاں قانون بنتے ہیں، وہ ایوان جہاں ملک کے لیے پالیسیاں وضع کی جاتی ہیں، وہاں اگر یہ صورتحال ہوگی تو ملک کس رخ پہ جائے گا۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایک انتہائی افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کا جو چوتھا ستون ہے، جسے میڈیا کہتے ہیں، جسے صحافت کہتے ہیں، جسے جرنلزم کہتے ہیں، اور جس طرح سے اسے غیر جانبدار اور آزاد ہونا چاہیے، وہ چیز بھی آج مفقود ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میڈیا اپنا کردار بھول گیا ہے، اپنا رول بھول گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ سچائی لوگوں کے سامنے دکھائے، متعین ایک پالیسی کے تحت، ایک لائن کے تحت وہ کام کرتا ہے، اور حقیقت کے بجائے وہ افسانہ دکھاتا ہے، غلط رجحانات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرتا ہے، اور صحیح مسائل اور جو اصل سمسیائیں ہیں وہ آج میڈیا میں زیر بحث نہیں آتی ہیں، موضوع نہیں بنتی ہیں۔ یہ سب انتہائی نازک صورتحال ہے جو ہمارے ملک میں اس وقت ہے، اور جس کے چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وقت کم ہے، اس لیے میں دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، خاص طور سے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، جو سوچنے سمجھنے والے درد مندان ملت ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں چند باتیں ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے امت کے اندر، وہ امت کے دعوتی کردار کی بحالی ہے۔ ہمیں خاص امت ہے، ہمارا ایک مشن ہے، ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ ہماری ذمہ داری اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، اللہ کی کتاب کا تعارف کرانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تعارف کرانا ہے۔ یہ جو دعوتی مشن ہمارا ہے، یہ جو دعوتی کردار ہے، آج مفقود ہو گیا ہے، مسلمان اسے بھول گیا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمیں اپنے منصب اور اپنے مقام اور اپنی ذمہ داری کا شعور نہیں، اور جب شعور نہیں ہے اس کی ادائیگی کی فکر کیسے ہوگی؟ جبکہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دعوت
ہماری حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، ہمارے تحفظ کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دو، بلا کم و کاست پہنچا دو، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو رسالت کا حق نہیں ادا ہوگا۔ اور لوگوں کی پرواہ مت کرو، لوگوں سے تمہاری حفاظت اللہ کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم اگر دعوت کا کام کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہارا نگہبان ہوگا۔ تو یہ پہلا اور بنیادی کام ہے کہ امت کے اندر دعوتی کردار کو بحال کیا جائے اور اس ذمہ داری کا احساس ان کے اندر پیدا کیا جائے اور اس کے لیے ان کو منظم کیا جائے۔ دوسرا جو کام ہے وہ اہل وطن سے، برادران وطن سے روابط۔ ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھلے ذہن کے ہیں، جن کے اندر فرقہ وارانہ جذبات نہیں ہیں، مذہبی تعصب نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے روابط بڑھانے کی ضرورت ہے اور ملک کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کے مشترک جد و جہد کی ضرورت ہے، ساتھ لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ ایسے تمام درد مند لوگوں کو، فکر مند لوگوں کو ساتھ لیا جائے، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو۔ اور اس وقت ہمارے دستور کے سامنے، ہماری جمہوریت کے سامنے جو خطرات ہیں، ان خطرات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے مل جل کر کے جد و جہد کے لیے ان کو آمادہ کیا جائے۔ تیسرا کام جس پر ملت کو توجہ دینی چاہیے وہ خدمت خلق کا کام۔ انسانوں کی خدمت یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے، اور انسانیت کی خدمت اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن کے دوران جس طریقے سے مزدوروں کی منتقلی مختلف شہروں سے ہوئی اپنے وطن کی طرف، تو مسلمانوں نے مختلف مقامات پر لوگوں کی سیوا اور ان کی خدمت کا بہترین نمونہ قائم کیا، اعلیٰ نمونہ قائم کیا، اور اس کا اعتراف جو انصاف پسند غیر مسلم ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ ہمارا بہت اہم کردار ہے۔ ہمارے اندر انسانیت کا درد ہونا چاہیے، انسانوں کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو لوگوں کی خدمت اور ان کے کام آنا یہ ہماری اسلامی تعلیمات کا بڑا اہم پہلو ہے، اور اس پر ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر، علاقائی سطح پر، ضلعی سطح پر، ہر جگہ لیگل سیل ہو۔ قانونی چارہ جوئی بہت ضروری ہے۔ بہت سی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں قانونی چارہ جوئی کی ضرورت ہوتی ہے، منظم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو پاتا ہے۔ ابھی جس طرح سے خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، بہت سی مقامات پر اس سلسلے میں لیگل اقدام کیا گیا ہے، تو اس طرح سے ہمیں سرگرم ہونا چاہیے، ہر سطح پر قانونی سیل قائم کرنا چاہیے اور اچھے وکلاء کی خدمات حاصل کرنی چاہیے، مسلم غیر مسلم ہر طرح کے وکلاء، تاکہ قانونی لحاظ سے چارہ جوئی میں کہیں کمی نہ رہے اور بروقت کارروائی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو میڈیا ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا، ہم الٹرنیٹ کیا کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور بھی جو میڈیا کے مختلف گوشے ہیں ان کو ہم اپنی مرکز توجہ بنا کے کس طرح سے جو اصل رول ہے میڈیا کا اس کو ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ اہل وطن کے سامنے جو صحیح صورتحال ہے وہ آ سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ سیاسی حیثیت سے ہمارے اندر طاقت ہو۔ جس قوم کے اندر جمہوریت میں سیاسی طاقت اور قیادت نہیں ہوتی ہے، اس کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ بحیثیت امت مسلمہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کے لیے جد و جہد کریں، جسٹس کے لیے جد و جہد کریں، نیائے کے لیے، نیائے کے استھاپنا کے لیے جد و جہد کریں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس سیاسی طاقت ہو۔ سیاسی طاقت کے بغیر اس طرح کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو، ہم خیال لوگوں کو ساتھ لے کر کے ایک مضبوط اور طاقتور سیاسی الٹرنیٹ بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو ماڈل بنائیں، نمونہ بنائیں، اس کی اصلاح کریں۔
جو کمزوریاں ہیں ایمانی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہمارا سماج ایک ماڈل سماج کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آ سکے. اصلاح معاشرہ کا کام بڑے پیمانے پر ہو، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. نوجوانوں پر خاص توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ نوجوان ہماری طاقت ہیں، ہماری قوت ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، ہمارا بھوشیہ ہے. ان نوجوانوں کو بے سمتی سے بچانا، ان کو صحیح رخ دینا، صحیح راستے پر ان کو چلانا، ان کی توانائی کو تعمیری کاموں میں لگانا، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ نوجوان کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اس کی بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کو صحیح رخ پہ لگا دیا گیا تو ان کے ذریعے سے بہت بڑا کام انجام دیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے سماج کی تشکیل میں، خاندان کی تعمیر میں، نئی نسل کی تربیت میں. خواتین کی طاقت ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ نصف انسانیت ہے. ہم ان کو نظر انداز کر کے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں. ان کی طاقت کو سمجھنا چاہیے، ان کے اندر صلاحیت ہے اسے استعمال کرنا چاہیے. اصلاح معاشرہ کے لیے، دعوت کے لیے، ملک اور ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے خواتین کی جو توانائی اور ان کی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرنا اور ان کے ونگ کو متحرک کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ نئی نسل میں تعلیم کے تعلق سے فکر مندی پیدا کی جائے. آج یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہیں. سچر کمیٹی کی جب رپورٹ آئی تو یہ بھیانک حقیقت سامنے آئی کہ مسلمان اس وقت اس ملک میں دلتوں سے بھی زیادہ تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. تو تعلیم کی طرف توجہ دینا، ایجوکیشن کی طرف توجہ دینا، ٹیکنیکل تعلیم کی طرف توجہ دینا، ہنرمندی کی طرف توجہ دینا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ وقار کے ساتھ ہمارے نوجوان زندگی کے میدان میں آگے بڑھ سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے اس ملک کے اندر کہ ہم سول سروسز کے لیے اپنے نوجوانوں کو تیار کریں، مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے ان کو ہم تیار کریں. اللہ کا شکر ہے اس کی طرف توجہ ہوئی ہے. ملک کے مختلف حصوں میں مراکز ہیں اور اس طرح کے سینٹرز ہیں جہاں نوجوانوں کو اس طرح کے امتحانات کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اس پر اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان باصلاحیت ہیں، ان کے اندر بہت ہی قابلیت ہے. ان کو اگر موقع ملے تو وہ اپنی قابلیت سے ملک و ملت کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں، اور اگر اس وقت ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا اور منظم ہو کر کے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کی تو زمانہ ہمارا انتظار نہیں کرے گا. حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جائیں گے. ان حالات میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے، ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.